معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 7، التمش کے جانشین۔ التمش کے زمانے سے 40 غلاموں کی ایک چیدہ جماعت کو امتیازی درجہ حاصل تھا۔ یہ غلام خواجہ تاش چہل گانی کہلاتے تھے، لیکن امراء کو ان کا اقتدار گوارا نہ تھا۔ چہل گانی غلاموں میں حبشی غلام جلال الدین پر سلطانہ کی خاص نظر عنایت تھی۔ اس کی عنایات خسروانہ کی بنا پر یاقوت کو میر آخور کا عہدہ عطا ہوا اور بعد میں اسے امیر الامراء کے خطاب سے نوازا گیا۔ سلطانہ کی اس بات کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا۔ جگہ جگہ سازشیں ہونے لگیں۔ صوبائی گورنر بغاوت کے لیے پیچ و تاب کھانے لگے، حتیٰ کہ 1239 عیسوی میں حاکم لاہور نے علم بغاوت بلند کیا، لیکن رضیہ نے اپنی فراست سے کام لیتے ہوئے اس بغاوت کو جلد ہی فروغ کر دیا۔ اس کے بعد بغاوت کی آگ سلگتی رہی۔ تمام امراء نے متفقہ طور پر سر ہند کے ناظم اختیار الدین التونیہ کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا۔ سلطانہ اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے دہلی سے روانہ ہوئی، لیکن سر ہند بٹنڈا کے قریب ترک سرداروں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ یاقوت قتل ہوا اور سلطانہ شکست کھا کر التونیہ کی قید میں آئی۔ سلطانہ نے جلد ہی التونیہ سے شادی کر کے اسے دہلی کی واپسی پر آمادہ کر لیا۔ اس اثنا میں امراء دہلی نے التمش کے تیسرے بیٹے معز الدین بہرام کو دہلی کے تخت پر مطمئن کر دیا۔ بہرام نے رضیہ اور التونیہ کے خلاف چڑھائی کر کے انہیں قتل کر دیا۔ رضیہ کی موت کے متعلق طبقات ناصری میں درج ہے کہ سلطانہ رضیہ اور التونیہ جاٹوں اور گکھڑوں کے ہاتھوں، جن کی مدد کے لیے وہ طالب ہوئے تھے، قتل ہوئے، لیکن ابن بطوطہ نے سلطانہ کے قتل کے واقعے کے متعلق بیان کیا ہے کہ جب وہ شکست کھا کر بھاگی تو بھوک کے مارے نہایت خستہ حال تھی۔ اس نے ایک کسان کو کھیتی کرتے دیکھا تو اس سے کچھ کھانے کو مانگا۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا جسے وہ کھا کر سو گئی۔ اس نے مردانہ لباس پہن رکھا تھا۔ کسان نے اس کے کپڑوں کے نیچے ایک مرثا قبا دیکھی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ عورت ہے۔ کسان نے اسے قتل کر کے دبا دیا۔ اس کے کپڑے اور گھوڑے لے کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ایسی بیش قیمت چیزوں کے خریدنے کی کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ بالآخر کوتوال کو خبر ہوئی۔ اس نے مار پیٹ سے رضیہ کے قتل کا پتہ لگایا۔ لاش نکال کر باقاعدہ دفن کر کے اس پر گنبد تعمیر کیا۔ رضیہ کی سوتیلی ماں ترکان خاتون اس کی جان کے در پہ تھی۔ ایک روز جب رکن الدین فیروز امراء کی تادیب کے لیے دہلی سے باہر گیا ہوا تھا، احساس خطرہ سے مضطرب ہو کر رضیہ منظر عام پر آئی۔ دہلی کے لوگوں سے جب وہ نماز جمعہ کے لیے جمع تھے، امداد کی اپیل کی اور انہیں اپنے جلیل القدر باپ التمش کی یاد دلائی۔ رعایا ترکان خاتون اور رکن الدین فیروز سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے رضیہ کا ساتھ دیا۔ ترکان خاتون قید کر دی گئی اور رضیہ تخت نشین ہوئی۔ فیروز یہ خبر سن کر دہلی لوٹ آیا، مگر امراء نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ اسامی فتوح السلاطین میں لکھتا ہے کہ رضیہ اور باشندگان دہلی میں اس امر کا اقرار بھی ہوا کہ اسے حکومت کرنے کا موقع دیا جائے، مگر اس کی حکومت مردوں کی حکومت سے بہتر ثابت نہ ہو تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ بظاہر اکابر دہلی نے سلطان مرحوم التمش کی وصیت کو پورا کیا۔ اس واقعے کی آئینی اہمیت یہ ہے کہ سلطان التمش کو بھی اکابر دہلی نے بادشاہ منتخب کیا تھا۔ اس واقعے سے اس نظیر کو مزید تقویت حاصل ہوئی۔ فیروز کو صوبائی حاکموں نے بادشاہ بنایا تھا۔ اب
اگرچہ وہ اسے بادشاہت سے ہٹا رہے تھے، لیکن وہ رضیہ کی تخت نشینی سے خوش بھی نہ تھے۔ وہ کسی ایسے شہزادے کو زینت داد تاج دہلی بنانا چاہتے تھے جو ان کے اشارے پر چلے۔ وہ دہلی کے باہر اپنا حق بادشاہ سازی منوانے کے لیے جمع ہوئے۔ یہاں ملکہ کی سیاست رانی کام آئی۔ اس نے بعض امراء کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور اس خبر کو خوب پھیلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باقی امراء گھبرا گئے، ان کا باہمی اعتماد ختم ہو گیا اور ان کی جمعیت پراگندہ ہو گئی۔ نومبر 1266 عیسوی کو سلطانہ رضیہ کا جشن تاج پوشی منعقد ہوا۔ فتوح الصلاطین کے مؤلف اسامی کا بیان ہے کہ تخت نشینی کی رسم ادا کرتے وقت تخت اور درباریوں کے درمیان ایک پردہ حائل تھا۔ رضیہ سلطان التمش کی بڑی بیگم کی صاحبزادی تھیں۔ یہ بیگم دہلی کے کوشک فیروزی میں رہتی تھی۔ اسے ہر دم قرب شاہی حاصل تھا اور رضیہ کو بھی باپ کی زندگی میں ہی معاملات سلطنت سے آگاہی ہو گئی تھی۔ باپ نے اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور فنون حرب سے بہرہ ور کیا۔ ہم عصر مورخ مولانا منہاج السراج لکھتے ہیں کہ رضیہ بزرگ، عاقل، عادل، کریم، عالم نواز، عدل گستر، رعیت پرور اور لشکر کش حکمران تھی اور اس میں تمام شاہانہ اوصاف تھے۔ اس لیے باپ نے گوالیار مہم سے واپسی پر اسے کئی فرزندوں کی موجودگی کے باوصف اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ رضیہ نے شروع میں پردے میں رہ کر تمام سیاسی و ملکی الجھنیں سلجھائیں۔ بسط ازاں پردہ اتار دیا۔ وہ ایک کامیاب حکمران ثابت ہوئی اور اس کی سیاست دانی، معاملہ فہمی اور خدا داد لیاقت و ذہانت تاریخ میں اسے ایک بلند مقام دیتی اور دنیا کے سامنے ایک مسلمان خاتون کے زرعی عہد کی ایک مثال قائم ہوتی۔ مگر افسوس ہے کہ ترکی امراء کی تنگ دلی اور خود غرضی نے رضیہ کو چین سے حکومت نہ کرنے دی۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ رضیہ جیسی بلند مرتبہ بیٹی کسی اور پاکستانی ماں نے نہ جنی ہوگی۔ نور علی ترک نام ایک فاضل کرامتی مذہب کا پیرو تھا۔ اس نے اپنے ہم خیال لوگوں کو دور دراز کے علاقوں سے نواح دہلی میں جمع کیا اور پھر سنی حنفی علماء کے خلاف محاذ قائم کر دیا۔ 4 مارچ 1237 عیسوی کو 1000 کے قریب کرامتیوں کے نماز جمعہ کے وقت دہلی کی جامعہ مسجد پر حملہ کر کے بہت سے نمازیوں کو مار ڈالا۔ اس واقعے سے شہر میں بہت زیادہ خوف پھیل گیا۔ گو عمرا نے جلد ہی کرامتہ کو محاصرے میں لے کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ تخت حکومت پر مطمئن ہوتے ہی رضیہ نے امور حکومت کی درستی کی طرف توجہ دی۔ سندھ سے لے کر بنگال تک تمام مملکت میں امن و امان قائم کیا۔ اس کے اقتدار کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ سندھ اور بنگال کے حکام نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ سلطان التمش کی رحلت کی خبر سن کر راجپوتوں نے رنبور کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ مسلمان محصورین بڑی تکلیف میں تھے۔ سلطانہ رضیہ نے ان کی امداد کے لیے فوج روانہ کی۔ محمد غوری، سلطان قطب الدین ایبک اور سلطان شمس الدین التمش کے متعلقین و متوسلین تمام تر ترک تھے۔ انہی ترکوں کی شمشیر خارا شگاف نے ہندوستان مسخر کیا تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حکمران طبقہ اور تاجدار وقت کو اپنا نمائندہ خیال کرتے تھے۔ سلطان التمش کی وفات کے بعد اس گروہ کا زور بڑھ گیا اور وہ بادشاہ سازی کو اپنا حق اور بادشاہ کو کٹ پتلی سمجھنے لگے۔ رضیہ نے امراء کی باہمی رقابت، اہلیان دہلی کی ہمدردی اور ترکان خاتون سے رعایا کی بیزاری سے فائدہ اٹھا کر تخت و تاج حاصل کیا تھا۔ اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ جب تک ترکی امراء کا زور نہ توڑا جائے گا، سلطان دہلی صحیح معنوں میں سلطان نہیں بن سکتا۔ اس نے ایک غیر ترک یعنی حبشی درباری امیر جمال الدین یاقوت کو
نوازشات شاہی سے بہرہ ور کرنا شروع کر دیا تاکہ دربار میں ایک غیر ترک پارٹی بھی مضبوط ہو جائے۔ اس سے ترک امراء برہم ہوئے اور انہوں نے رضیہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ اس وقت تک رضیہ پردہ کرتی تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ پردے کو امور حکومت کی کما حقہ نگہداشت میں حائل دیکھ کر اس نے ترک کر دیا۔ قبا و کلاه جو لباس مردانہ کے اجزاء ہیں، زیب بدن کیے اور اعلانیہ ہاتھی پر سوار ہو کر گھومنا شروع کر دیا۔ اس سے مخالفین کو اور موقع ملا کہ وہ سلطانہ رضیہ کو بدنام کریں کہ پردہ اتارنے سے رضیہ کا مطلب غالباً ترکی امراء پر یہ اثر ڈالنا تھا کہ ان کا معاملہ ایک کمزور دل پردہ نشین خاتون سے نہیں بلکہ سلطان التمش کی اس بیٹی سے ہے جو سیاسی اور فوجی مسائل کو مردوں کی طرح حل کر سکتی ہے اور ان سے کسی طرح کم نہیں۔ لیکن یہ بات اس کے حق میں سم قاتل ثابت ہوئی۔ ترک امراء جو پردے کے پابند تھے اس سے بھڑک اٹھے اور رضیہ کی تباہی کے منصوبے باندھنے لگے۔ رضیہ کی مخالفت میں اس کا امیر حاجب ملک الپتگین پیش تھا۔ اس نے ہر طرف سازش کا جال بچھایا اور دہلی کے لوگ رضیہ سے خوش تھے، اس لیے وہاں کسی امر کی گنجائش نہ تھی۔ چنانچہ شرارت کے آغاز کے لیے کوئی صوبائی مرکز تلاش کیا گیا۔ 1240 عیسوی کے آغاز میں لاہور کے حاکم ملک عز الدین کبیر خان نے مخالفین کے اشارے سے بغاوت کر دی۔ سلطانہ رضیہ خود اس کے مقابلے کے لیے نکلی۔ ملک کبیر خان لاہور چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگا۔ رضیہ نے تعاقب کیا حتیٰ کہ وہ بامقام سودرہ متصل وزیر آباد پہنچ گیا۔ اس وقت سلطنت دہلی اور منگولوں کے درمیان دریائے چناب سرحد تھا، چنانچہ وہ دریا پار کر نہیں سکتا تھا۔ مجبوراً اس نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ رضیہ نے مراہم خسروانہ سے کام لے کر اسے معاف کر دیا۔ سلطانہ رضیہ کی دلیرانہ مساعی سے مخالفین پر اوس پڑ گئی۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ خاتون دربار میں تخت پر بیٹھ کر احکام ہی نہیں دے سکتی بلکہ ہاتھی پر سوار ہو کر عساکر کی سالاری کرتی ہوئی دارالحکومت سے کالے کوسوں دور باغی صوبہ دار کو ہتھیار ڈالنے پر بھی مجبور کر سکتی ہے۔ رضیہ اس مہم سے فارغ ہو کر 16 مارچ 1240 عیسوی کو واپس دہلی پہنچی۔ رضیہ کے مخالفین بھی کچی گولیاں نہ کھیلے تھے۔ انہوں نے لاہور میں ناکام رہنے کے بعد فی الفور ایک اور فتنہ کھڑا کر دیا۔ چنانچہ لاہور کی مہم کی تھکن بھی نہ اتری تھی کہ ملک اختیار الدین التونیہ حاکم بٹنڈا کی بغاوت کی خبر ملی۔ رضیہ 4 اپریل 1240 عیسوی کو فوج لے کر دہلی سے نکلی۔ شاہی عسکر نواء بٹنڈا میں پہنچا تو دشمن سے جنگ شروع کرنے سے قبل ان ترکی امراء نے جو شاہی فوج میں تھے بغاوت کر دی۔ امیر جمال الدین یاقوت مارا گیا۔ امراء نے سلطان رضیہ کو قید کر کے ملک التونیہ کے حوالے کر دیا۔ اس جگہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ملک التونیہ کے کچھ حالات سپرد قلم کیے جائیں۔ ملک اختیار الدین التونیہ ترکی غلام تھا۔ سلطان شمس الدین التمش نے اسے خریدا اور اسے شربت ولد کے عہدے پر مطمئن کیا۔ شاہی مشروبات کی نگرانی اور انتظام اس کے سپرد ہوا۔ سر چتروار یعنی شاہی چھتر برداروں کا نگران مقرر کیا۔ رضیہ سلطان کے دور میں پہلے برن بلند شہر کا علاقہ اور پھر بٹنڈا کا علاقہ اس کے سپرد ہوا۔ اس نے رضیہ کے خلاف بغاوت میں ملک الپتگین کا ساتھ دیا۔ ملک التونیہ حاکم بٹنڈا کا اس انقلاب میں جس نے رضیہ کی جگہ تخت حکومت پر بہرام شاہ کو بٹھایا سب سے زیادہ حصہ تھا، لیکن اسے سوائے بٹنڈا کی صوبے داری کے جو پہلے ہی اس کے پاس تھی اور کچھ نہ ملا۔ اس کے دوست الپتگین کے قتل نے اس کی رہی سہی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا اور وہ حصول اقتدار کی نئی اسکیمیں بنانے لگا۔ اس دوران میں سلطانہ رضیہ بٹنڈا کے قلعے میں قید تھی
اور اس کی نگاہ بھی سیاسی حالات پر تھی۔ التونیا نے اسے حکومت دہلی کے خلاف استعمال کرنا چاہا۔ دونوں میں گفتگو ہوئی۔ آخر باہمی تعاون سے حصول اقتدار کا معاہدہ ہوا۔ التونیا نے اگست 1240 میں رضیہ سے شادی کر لی اور فوج جمع کر کے، جس میں زیادہ تر پنجاب کے جاٹ اور کھوکھر شامل تھے، دہلی کا رخ کیا اور فوج جمع کر کے، جس میں زیادہ تر پنجاب کے جاٹ اور کھوکھر شامل تھے، دہلی کا رخ کیا۔ شاہی فوج انہیں روکنے کے لیے نکلی۔ مارکا کارزار میں التونیا اور رضیہ کو شکست ہوئی اور ان کا لشکر بھاگ نکلا۔ وہ میدان جنگ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ہندو ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے انہیں آ لیا اور ان کے بیش قیمت لباس کے لالچ میں 13 اکتوبر 1240 کو انہیں مار ڈالا۔ بعد ازاں شاہی فوج جو ان کی تلاش میں تھی، ان کی لاشیں پہچان کر دہلی لے گئی۔ التونیا کے متعلق تو معلوم نہیں کہ وہ کہاں سپرد خاک ہوا، البتہ آثار الصنادید میں سر سید احمد مرحوم نے رضیہ کے مقبرے کا ذکر کیا ہے۔ دہلی شاہ جہاں آباد کے ترکمان دروازے کے اندر محلہ بلبلی خانہ میں ایک احاطے میں جو رہائشی مکانوں کے درمیان واقع ہے، 2 قدیم قبریں ہیں۔ ایک قبر رضیہ کی اور دوسری اس کی بہن شبیہ کی بیان کی جاتی ہے۔ عوام اسے رجی سجی کی درگاہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ رضیہ کے زمانے میں شہر دہلی قطب مینار کے گرد بستہ تھا اور جہاں یہ قبور ہیں وہاں اس وقت جنگل تھا۔ بعض مورخین نے سلطان رضیہ کے امیر جمال الدین یاقوت کو دربار شاہی میں زیادہ اہمیت دینے کو مورد اعتراض بنایا ہے اور اس پاک دامن عفیفہ کے اخلاق پر حملہ کیا ہے۔ ہم عصر مورخین اس نوع کی الزام تراشی سے کنارہ کش ہیں اور پہلے پہل یہ الزام طبقات اکبری اور تاریخ فرشتہ میں نظر آتا ہے، جو ظاہر ہے سلطان رضیہ کے دور سے کم و بیش 400 سال بعد لکھی گئیں۔ انگریزی دور کے انگریز مورخین اور درسی تاریخی کتب کے مؤلفین نے زیادہ تر تاریخ فرشتہ پر انحصار کیا ہے۔ اس لیے یہ کہانی ان کے ہاں بھی ملتی ہے کہ سلطان رضیہ حبشی غلام یاقوت پر مہربان ہو گئی، اسے امیر الامراء بنایا اور وہ اسے خود گھوڑے پر سوار کرایا کرتی تھی۔ انگریز اور ہندو مورخوں نے اس فخر بنات پاکستان خاتون کو بدنام کرنے کے لیے اس خرافات کو خوب نشر کیا۔ فرشتہ وغیرہ کے علاوہ ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامہ میں رضیہ کے متعلق بے سروپا باتیں لکھی ہیں۔ یہ سیاح محمد تغلق کے دور میں وارد ہند ہوا۔ ظاہر ہے 1 صدی پہلے کے واقعات کے متعلق اس کا ذریعہ معلومات بازاری گپوں کے سوا کیا اور ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو واقعات اور حالات اس سیاح کے چشم دید ہیں ان کی تاریخی اہمیت مسلمہ ہے۔ سب ہیڈنگ: معز الدین بہرام شاہ 1240 تا 1241۔ جس زمانے میں سلطانہ رضیہ بٹھنڈا کے قلعے میں نظر بند تھیں، امراؤ اراکین سلطنت نے معز الدین بہرام شاہ کو دہلی کا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا، مگر حکومت کے تمام اختیارات نظام الملک، مہذب الدین اور اختیار الدین کے ہاتھ میں تھے۔ انہی کے گھروں میں سلطنت کی تمام رونق دکھائی دیتی تھی۔ اختیار الدین نے مہذب الدین کی ہمشیرہ سے نکاح کر کے اپنے تعلقات اور بھی استوار کر لیے تھے۔ بہرام شاہ کو ان کا اقتدار گوارا نہ ہوا۔ اس نے اپنے 2 معتمد ترکوں کو حکم دیا کہ مستانہ حیت شکل و صورت بنا کر ان دونوں کا جامِ عمر لبریز کر دو۔ چنانچہ کیسر سفید میں داخل ہو کر ان معتمدوں نے مستانہ وار حملہ کیا۔ اختیار الدین گھائل ہو گیا اور مہذب الدین 2 زخم کھا کر بھاگ نکلا۔ سلطان نے سلطنت کے تمام امور بدر الدین سکر میر حاجب کے سپرد کر دیے۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے مہذب الدین پر اپنی فوقیت ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر سلطان کو یہ بات پسند نہ آئی۔ چنانچہ بدر الدین نے سلطانی تیور دے کر سازش پر کمر باندھی۔ صدر الملک
تاج الدین کی قیام گاہ پر امرائے کبار کا جلسہ ہوا۔ سلطان کے ایک معتمد نے تمام حال سلطان کے گوش گزار کر دیا۔ آخر کار مخالفین کی جماعت کو منتشر کر دیا گیا۔ بدر الدین سکر کا تبادلہ کر کے 4 ماہ بعد اسے قید کر دیا گیا۔ دوسرے امراء کو بھی اس طرح سے سزائیں دی گئیں۔ معز الدین کے عہد میں چنگیز خانی مغلوں نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ کراتش حاکم لاہور مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے دہلی کو بھاگ گیا۔ سلطان نے یہ خبر پاتے ہی قصر سفید میں اجلاس طلب کیا۔ نظام الملک مہذب الدین وزیر اور قطب الدین حسن غوری وکیل سلطنت کو لشکر دے کر مغلوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ روانگی کے وقت مہذب الدین نے فریب دہی سے مخالف امراء کی گردن زدنی کے احکام حاصل کر لیے، لیکن جب سلطان کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو امراء کی تسلی کے لیے روانہ کیا، مگر وہ راضی نہ ہوئے۔ آخر کار امراء نے بہرام شاہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ سب ہیڈنگ علاء الدین مسعود شاہ 1241 عیسوی تا 1242 عیسوی۔ بہرام شاہ کے قتل کے بعد ملک عز الدین بلبن تخت دہلی پر جلوہ افروز ہوا، لیکن امراء نے اسے بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور سلطان علاء الدین مسعود شاہ کو قید سے نکال کر اس کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا۔ اس کے عہد میں مغلوں نے تبت کی راہ بنگالہ پر چڑھائی کر دی، مگر ناکام رہے۔ کچھ عرصے کے بعد مغلوں نے سندھ پر حملہ کر کے اچ کا محاصرہ کر لیا، مگر پھر بھی کامیاب نہ ہوئے۔ سلطان سلطنت کے امور سے قطعاً غافل تھا اور مینوشی و عیاشی میں غرق تھا۔ چنانچہ امراء نے تنگ آ کر سلطان کے چچا ناصر الدین کو تخت نشینی کے لیے بھڑوچ میں پیغام بھیج دیا اور مسعود کو قید کر کے ناصر الدین کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ سب ہیڈنگ ناصر الدین محمود 1242 عیسوی تا 1266 عیسوی۔ سلطان التمش کے انتقال کے بعد ناصر الدین کے کچھ دن قید میں گزرے۔ رہائی پانے کے بعد اسے بھڑوچ کی حکومت تفویض ہوئی۔ چونکہ امراء سلطان مسعود کی چیزہ دستیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے ناصر الدین کو تخت نشینی کی دعوت دی۔ ناصر الدین اپنی والدہ ملکہ جہاں کے ہمراہ دلی تک آیا اور 10 جون 1256 عیسوی کو قصر سبز میں تخت حکومت پر قابض ہو گیا۔ تخت نشینی کے بعد سلطنت کے امور ملک غیاث الدین بلبن کے سپرد ہوئے اور اسے خان اعظم الخان کا خطاب ملا۔ بلبن کے بھائی شیر خان کو خان معظم کا خطاب عطا ہوا اور اسے پنجاب و ملتان کا حاکم مقرر کیا گیا۔ ناصر الدین کے دور حکومت میں مغلوں کے حملوں کا آغاز ہوا۔ مغلوں نے کابل، غزنی، قندھار، بلخ اور ہرات میں آفت مچا رکھی تھی۔ چنانچہ ملکی دفاع کے لیے بلبن نے تمام سرحدی علاقوں کو ایک ہی صوبہ بنا کر شیر خان کے سپرد کر دیا۔ شیر خان نے تمام سرحدی علاقوں میں گکھروں کی سرکوبی کی۔ لاہور اور ملتان میں امن بحال رکھنے کے لیے بوڑھے جاگیرداروں کی بجائے ان کے جوان بیٹوں کو منصب عطا کیے۔ سلطنت دہلی کی بدنظمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندو راجاؤں نے بھی سرکشی پر کمر باندھ لی تھی۔ چنانچہ 1247 عیسوی تا 1250 عیسوی کے دوران میں بلبن نے ان راجاؤں کی سرکوبی کر کے دہلی سے کالنجر تک تمام علاقے پر دوبارہ تسلط قائم کر لیا۔ بندیل کھنڈ، چندیری اور مالوہ کو مطیع کیا۔ 1252 عیسوی میں سلطان نے بلبن کو معزول کر کے اقتا ہانسی کو جانے کا حکم صادر کیا اور اس کے حریف عماد الدین ریحان کو وزیر مقرر کر دیا، مگر سلطنت کا انتظام بد سے بدتر ہو گیا۔ تمام امراء نے وزیر عماد الدین کے خلاف درخواست گزاری۔ چنانچہ سلطان نے عماد الدین کو برطرف کر کے وہاں دوبارہ بلبن کو وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اس کے باوجود
بغاوتوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ سلطان کی والدہ ملکہ جہاں نے کلنگا خان سے نکاح کر لیا اور عماد الدین کو ساتھ ملا کر بغاوت اختیار کی اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے امراء کو بھی بغاوت پر اکسایا۔ بلبن نے نہایت مستعدی سے اس بغاوت کو فروغ کیا۔ دہلی میں لوگ میواتیوں کے حملوں سے بہت تنگ تھے، چنانچہ میواتیوں کی سرکوبی کے لیے سلطان نے فرمان جاری کیا کہ جو شخص ایک میواتی کو زندہ پکڑ کر لائے گا اسے 2 ٹنکا نکرہ یعنی 2 چاندی کے روپے انعام میں ملیں گے، اور جو شخص ایک میواتی کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 1 ٹنکا نکرہ انعام ملے گا۔ چنانچہ 300 400 میواتی ہر روز پکڑے آتے تھے، حتیٰ کہ ان کی شورش کافی حد تک دب گئی۔ سلطان ناصر الدین محمود نیک دل بادشاہ تھا۔ اس نے سلطنت کے تمام امور الغ خان بلبن کے سپرد کر رکھے تھے، جن کی فراست کی وجہ سے سلطنت تمام حوادث سے محفوظ تھی۔ سلطان زہد و تقویٰ کی ارتقائی منزلیں طے کرنے میں مشغول تھا۔ اس کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ وہ قرآن کریم کی کتابت کر کے اپنی بسر اوقات کرتا تھا۔ بقول فرشتہ سلطان شاہی خزانے سے پھوٹی کوڑی کا بھی روادار نہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو بیت المال کا امین سمجھتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ اس کی بیگم کے کھانا پکاتے ہوئے ہاتھ جل گئے تو اسے ایک خادمہ تک کی سہولت میسر نہ آ سکی۔ سلطان علم و ادب کا سرپرست تھا۔ اس کے زمانے کی مشہور تصنیف منہاج السراج کی طبقات ناصری ہے۔